رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے، قرآن پاک کا دور کرتے جتنا قرآن اترا ہوا تھا۔ جس رمضان کے بعد ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، اس رمضان میں 2 قرآن پاک حضرت جبریل کو آپ نے سنائے اور سنے۔ تو یہ ساری چیزیں امت کے لیے تھی کہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر کا، نیکیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رمضان میں آپ ویسے ہی اجود الناس سے، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس کمروں کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں اس میں ہوا داخل نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کی سخاوت ہر گھر میں پہنچتی تھی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ 30ویں سپارے کی سورۃ المطففین کی آیت ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ آخرت کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ پانے میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اور یہ ان کے سامنے اللہ کی ترغیب تھی کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ جب تراویح 20 رکعت کا سلسلہ با جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، تو مکہ میں حرم کے اندر بھی 20 رکعت پڑھتے تھے، لیکن حرم میں جو 20 رکعت پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعد تک لوگوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ یہ جو 4 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یعنی 7 چکر لگا کے ایک پورا طواف 4 رکعت پڑھ کے پھر ایک پورا طواف کرتے تھے۔ مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی مکہ کے مسلمان تو ماشاءاللہ 4 رکعت تراویح پڑھ کے پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہ تو ہم سے اجر ثواب میں زیادہ بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے یہ شروع کیا کہ وہ 4 رکعت مدینہ میں مسجد نبوی میں 4 رکعت تراویح پڑھ کے پھر ہر بندہ الگ الگ، وہاں ظاہر طواف تو ہو نہیں سکتا ہے، ہر بندہ الگ الگ 4 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ تو اس طرح مدینہ منورہ میں تراویح کے وقت میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھیں، ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل۔ اب جو آخری 4 رکعت ہوتی اس پہ نہیں پڑھتے تھے، تو بس وہ اس طرح 36 رکعتیں 16 یہ ہو جاتی تھی، 20 رکعت تراویح کی ہو جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے جب وہ اپنا رمضان مبارک گزارتے تھے تو جو رمضان کا مقصد اللہ نے بیان کیا لعلہم تتقون، وہ انہیں حاصل ہوتا تھا۔ اب ہم اپنی رمضان میں اپنی روٹین دیکھیں تو سوائے اس کے کہ کھانے پینے کی روٹین ہماری بدل جاتی ہے، باقی روٹین میں فرق نہیں آتا۔ ہمیں اپنے یعنی پاک و ہند کے بزرگوں کی جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کا معمول کیا ہوتا تھا۔ میں کل پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کا کہ وہ رمضان المبارک میں
کو معمولی ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد سوا سپارہ وہ نفلوں میں پڑھتے تھے، اور پھر عشاء سے تھوڑی دیر پہلے اپنی بشری تقاضے پورے کر کے اور سوا دو گھنٹے تراویح کے اندر لگاتے، پھر تراویح کے بعد سوا تین گھنٹے آرام کر کے پھر ایک کافی وقت تہجد کی نماز کے اندر لگاتے۔ زور سے عصر تک کا پورا وقت انہوں نے تلاوت کے لیے وقف کیا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر سے مغرب تک ذکر اور تسبیح کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے ہی اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جن سے ہم لوگوں کی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور اپنا رمضان دیکھیں۔ تو بہرحال پھر بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو خاص چند باتوں کا تو ہم خاص طور پہ اہتمام کریں کہ ہم صرف ایک پیٹ ہی کا روزہ نہ رکھیں، زبان کا بھی روزہ رکھیں کہ رمضان میں جو ہمارا روزہ ہے غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں۔ اسی طرح کان کا روزہ ہو، کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کوئی بری چیز نہ سنیں۔ آنکھوں کا بد نظری ہے، اب تو آپ دیکھیں بد نظری کے لیے ہمارے جیب کے اندر ہی جو موبائل کے اندر مواد موجود ہے، اسی طرح اگر ہماری روٹین ہے جس طرح ہم بغیر رمضان کے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، رمضان میں بھی کھول کے دیکھتے ہیں، تو رمضان کی برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ رمضان تو اللہ نے ہم پہ بھیجا کہ ہم اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور آئندہ سال کے 11 مہینے کے لیے ہماری مشق اور تربیت ہو جائے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سال کے 11 مہینے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لیکن اس چیز کی صرف اسی پر ہم اکتفا نہ کریں کہ ہم نے صرف 20 رکعت تراویح پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور بس، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک برگزیدہ نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے اس رمضان مبارک کو گزارنے کا کیسے اہتمام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے، قرآن پاک کا دور کرتے جتنا قرآن اترا ہوا تھا۔ جس رمضان کے بعد ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، اس رمضان میں 2 قرآن پاک حضرت جبریل کو آپ نے سنائے اور سنے۔ تو یہ ساری چیزیں امت کے لیے تھی کہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر کا، نیکیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رمضان میں آپ ویسے ہی اجود الناس تھے، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی تھی، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس کمروں کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں اس میں ہوا داخل نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کی سخاوت ہر گھر میں پہنچتی تھی، اتنا آپ لوگوں کے ساتھ تعاون فرماتے تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اب نماز کے بارے میں ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ خاص طور پر بعض مرتبہ انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ امام رکوع کے اندر ہوتا ہے، اور جو امام رکوع میں ہو اور آدمی آیا اب نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے کھڑے ہو کر یا آتے ہوئے دل میں نیت کر لے، جو بھی نماز ہے اس وقت ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اس نماز کا تصور اپنے دل کے اندر لائے، اس کی ادائیگی کا خیال لائے، پھر صف میں آ کر کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لے۔ ایک لمحہ کم سے کم کھڑا رہے جس میں تقریباً سبحان اللہ یا سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی ایک لمحے تک انسان کھڑا رہے اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام رکوع میں ہے، آئے اور جناب سیدھے رکوع میں چلے گئے۔ تو اب ہوتا ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ نے رکوع کر لیا اور قیام نہیں کیا تو رکعت تو آپ کی ہوئی نہیں، فرض آپ کا چھوٹ گیا۔ تو اس قیام کو کہ رکوع جب آپ امام کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ رکعت جب شمار ہوگی کہ ہم نے قیام بھی کیا ہو،
اور قیام کے لیے یہ اس موقع پر رعایت ہے کہ آپ ایک لمحہ کم سے کم قیام کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ صف بنانے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ صف کے بارے میں جس طرح پہلی صف بنتی ہے نا، امام کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، پھر دائیں بائیں دائیں بائیں، اسی طرح جتنی بھی پیچھے صفیں بنے گی وہ اسی طریقے سے بنے گی امام کے پیچھے سے۔ اب ہوتا ہے کہ جناب کچھ لوگ آئے، جماعت کھڑی ہے، اس گیٹ سے آئے ادھر ہی کھڑے ہو گئے، کچھ آئے ادھر کھڑے ہو، بیچ میں بالکل جگہ رہ گئی۔ اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیچارے جن کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے وہ تو آ کر یہاں امام کے پیچھے سب بناتے ہیں۔ اب جو ادھر سے آتا ہے وہ دیکھتا ہے 4 بندے وہاں کھڑے ہیں، اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، اب وہ بیچارہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا۔ تو صحیح وہی لوگ ہیں جو بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر آ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق